اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 2 جمادی الاولیٰ۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ مدینہ منورہ۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے املاق بن ارفخشد بن سام بن نوح یمن میں بس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان الہام کی، پھر ان کی اولاد نے عربی بولنا شروع کر دیا۔ یہ عرب کے علاقے میں چاروں طرف پھیلے، اس طرح پورے جزیرہ عرب میں عربی زبان عام ہو گئی۔ اسی زمانے میں مدینہ کی بنیاد پڑی۔ املاق کی اولاد میں طبع نامی ایک بادشاہ تھے جس نے یہودی علماء سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و یثرب مدینہ میں ان کی آمد کی خبر سن رکھی تھی، اس لیے شاہ طبع نے یثرب میں ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کر کے ایک عالم کے حوالے کر دیا اور وصیت کی کہ یہ مکان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر انہیں دے دینا، اگر تم زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان پر رکی تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عالم ہی کے اولاد میں سے تھے جن کو شاہ طبع نے مکان حوالے کیا تھا۔ ساتھ ہی شاہ طبع نے ایک خط بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ایمان لانے اور زیارت کے شوق کا اظہار کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب کا نام بدل کر مدینہ رسول بھی یعنی رسول کا شہر رکھ دیا گیا۔ اچھا، اللہ اکبر۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بینائی کا لوٹ آنا۔ حضرت حبیب بن ابی فدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، تو ایک دن میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے تھے تو مجھے ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ میرے والد نے فرمایا میں اپنے اونٹ کو تیل لگا رہا تھا، اتنے میں میرا پیر سانپ کے انڈے پر پڑ گیا، تب سے میری یہ حالت ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا، آنکھیں اسی وقت اچھی ہو گئیں۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ میرے والد 80 برس کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا پرو لیا کرتے تھے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ ابن حبان کی روایت ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی دعا۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو برے لوگوں کی صحبت سے بچانے کے لیے یہ دعا پڑھیے، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کے برے کام سے نجات عطا فرما۔ سورہ شورى آیت نمبر 169۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، راہ خدا میں اپنی جوانی لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزار دی تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں ہلاک کرنے والی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب لگانے والا اور طعنہ دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو گن گن کر رکھتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے گا وہ اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔
سورہ ہمزہ آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آب زمزم سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔